ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ہمیں اسکائپ پر ٹیکسس سے مجیب خلیل صاحب نے جوائن کیا ہے. جی مجیب خلیل صاحب, آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال پینلسٹ سے یہ تھا کہ دیکھیں آج کل جو ایک سینیریو ہے جس میں اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ ہی ہیز جسٹ ریسنٹلی میٹ پرائم منسٹر گیلانی اینڈ آور پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیز میٹ مارک گروسمین اور پھر کیانی صاحب پینٹاگون کو مل رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پالیسی ریویو ہو رہا ہے جو امریکہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہوگا کہ آن ون ہینڈ ہم لوگ پارلیمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ what would be our stand in terms of reviving our relationship with US. But on the other hand, our top leadership is meeting with the top leadership in US. تو جو پارلیمنٹ میں کمیٹی ریویو کر رہی ہے کیا اس کو ڈکٹیشن دی جائے گی ان لیڈرز کی طرف سے کہ this is what we exactly want on the review, or would it be an independent views from the parliamentarians? ویل مجیب صاحب, میں اپنے پینلسٹ سے یہ سوال پوچھوں گا بھی, انہوں نے ویسے سن بھی لیا, لیکن میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا. دیکھیں ہماری جو پرسیپشن ہے, جو ہم لوگوں کو جتنی عرصہ سے ہم پاکستان کو جانتے ہیں یا پاکستانی لیڈرشپ کو جانتے ہیں, ہمیں تو ہماری نظر میں جو پرسیپشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اینڈ پرسیپشن از ریالٹی ان موسٹ آف دا کیسز. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹرپس لگائے جا رہے ہیں اس وقت پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے, وہ بھی ان کی مرضی سے نہیں جا رہے, یہ بھی کسی کے کہنے پہ لگائے جا رہے ہیں. تو when our perception is in a way کہ ہمارے لیڈرز تو اپنا ایک ٹرپ بھی نہیں اسکیجول کر سکتے آؤٹ آف کنٹری, how can they have a guts to make a policy. کون بنا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون یہ پالیسی بنا رہا ہے الٹیمیٹلی؟ ہماری نظر میں تو یو ایس بنا رہی ہے ہماری ساری پالیسیز. اور تو ان کی امداد کے یہ جو نیٹو کا سپلائی روٹ ہے وہ پھر کس نے روکا ہے؟ نیٹو کا جو وہ تو پارلیمنٹیرین سے تو نہیں روکا, وہ تو ہماری آرمی نے روکا. ہمیں اچھی طریقے سے آپ نے ابھی خود فرمایا ہے کہ امریکہ پاکستان کی پالیسی کنٹرول کر رہا ہے. اگر یہ بات ہم درست مان لیں تو پاکستان کس طریقے سے امریکی جو امداد یا جو اس کی سپلائیز جاری ہیں اس کو روک رہا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں جائیں تو 100% تو پالیسیز نہیں روکی, 100% تو راؤٹ پاکستان نے نہیں بلاک کر رکھے. بائی ایئر تو گویا آپ بھی پرسپشن پر بات کر رہے ہیں نا, آپ بھی ریئلٹی پر بات نہیں کر رہے ہیں, آپ پرسپشن پر بات کر رہے ہیں. بالکل, ہم وہی بات کریں گے نا جو ہمیں میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا ہم نیوز میں دیکھتے ہیں یا ہمیں اخبارات میں خبر ملتی ہے. ریالٹی وہی ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے مجیب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا اور سوال پوچھا. جی انصار صاحب, آپ نے گفتگو سنی, کیا کمنٹ کریں گے؟ جی میں نے دیکھا ہے, دراصل ہم لوگ یہ نہیں پہچانتے کہ ہمارے عوام کی ایک خواہشات ہیں. وہ خواہشات ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, وہ لے کے آگے چلتی ہے. اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی کہ کسی چیز کا بھی 1 2 3 4 ڈیسائیڈ کر لینا. ایک ہمارا پورے ڈپارٹمنٹ ہے, فورن منسٹری جو ہے, اس کے اندر بہت قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پالیسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس میں صرف یہ چیز نہیں ہوتی, اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ فورن پالیسی واقعی فورن آفس بناتا ہے. لیکن محمد صاحب ہیں کولوراڈو سے, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی محمد, یو آر آن ایئر. جی میں ایران کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں. جی میں ایران کے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایٹم بم اس کا بنانا یا نہ بنانا وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایران کبھی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرے, کیونکہ امریکہ از سالڈلی بیہائنڈ اٹ. تھینک یو سر, دیٹ از آل. بہت بہت شکریہ. ویل یہ ان کا ایک خیال ہے کہ وہ نہیں کرے گا, اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہر طرف پائی جاتی ہے. ایک اور کالر ہیں اجاز صاحب, ان کی کال لیتے ہیں نیو یارک سے. جی اجاز, یو آر آن ایئر. ہلو. جی اجاز صاحب, یو آر آن ایئر. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. جناب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ لوگ اتنی باتیں کمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے فوجی قیادت جو ہے اسٹیبلش کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ امریکہ میں یا کس ملک میں بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیاسی قیادت کی ہیلپ نہیں کرتی, اور پھر ہمارے پاکستان کے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو تو اپنے شہروں کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کہ نہ کہ وہ فورن خیر پالیسی بنائیں. بالکل ٹھیک ہے.
بہت بہت شکریہ آپ تو نے کال ہمارے کی. جو اتنے بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، خدا را کم از کم اسٹیبلش کے لوگوں کو یا فوجی لوگوں کو، جو کہ میں فوجی نہیں ہوں، رائٹ. لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کسی آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ لوگ ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک کے اندر ہی رہتے ہیں، وہیں مرتے ہیں، وہیں جیتے ہیں. ہماری طرح بھاگ کے یہاں نہیں آ جاتے ٹھیک ہے. کہ حالات صحیح نہیں، چلے یہ بچے لے کے بھاگ جائیں پاکستان. رائٹ رائٹ رائٹ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مجھے ان کی بات سن کے اچھا لگا کہ دیکھیے فوج جو ہے وہ ان کی پروفیشنل جو وزڈم ہے وہ بھی اپنے پوری سٹڈیز کر کے پھر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں. آج آپ نے اگر ہانا ربانی کھر کا بیان سنا ہوگا تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ پالیسی ہم بنا رہے ہیں، ہم ان سے ان پٹ لے رہے ہیں، خارجہ سے بھی اور عسکری قیادت سے بھی، کیونکہ وہ ان پٹ تو چلتا ہے، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس پہ میں آگے بات کرنا چاہوں گا. ملک آوان صاحب ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. جی ملک صاحب، یور آن ایئر. جی السلام علیکم. میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آج ڈاکٹر غلام نبی فائز صاحب کو جو سزا دی گئی ہے 2 سال کی، کیا یہ میسج دیا ہے ایسا ہی کو یا ہاتھ ہلکا رکھا ہے؟ بالکل ٹھیک. ہماری پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی انصار صاحب. فائز صاحب کے متعلق بات کرنا. جی ان کا سنا ہے کہ آج ان کو 2 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اب انہوں نے کچھ چیزیں کچھ ایکسیپٹ بھی کی تھیں کورٹ کے سامنے. جب آپ اپنا جرم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کی منیمم سزا تو ملنی. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور جو امریکہ کا قانون ہے وہ اس کے حساب سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر جو ہماری پاکستان میں موجودہ قیادت ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنے دور حکومت کے 4 سال مکمل کر لیے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ اگلے ہفتے بات بھی کریں گے. آپ ایک یعنی ود ان 30 سیکنڈز بریفلی کامنٹ کریں، کیونکہ پھر مجھے شو وائنڈ اپ کرنا ہے. یوسف رضا گیلانی کے 4 سالہ دور پر 30 سیکنڈ میں کامنٹ. دیکھیے، یوسف رضا گیلانی صاحب پہلے وزیر اعظم جیسے پہلے آپ نے کہا تھا جنہوں نے 4 سال مکمل کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ڈر جو اکثر ہوتا ہے کہ بھئی مارشل اللہ نہ لگ جائے، تو کیانی صاحب نے آتے ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس حکومت کو چلائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اپنا 1 سال جو ان کا رہ گیا ہے اس میں کچھ جاتے جاتے کچھ ایسے کام کر کے جائیں جس سے ان کی اپنی اور جمہوریت کی کچھ شان میں تھوڑا اضافہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے شو میں انشاءاللہ ہم جس طرح میں نے آخری سوال بھی پوچھا اس پر ہم لوگ جو ہے بات کریں گے، جس میں کہ ہم یوسف رضا گیلانی کے دور حکومت کو ڈسکس کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں فوج کو حکومت چلائے، نہ کہ حکومت کو فوج. اس دعا کے ساتھ ہم آج کا شو ختم کرتے ہیں. اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.